ان کے نام سے میرا دنیا میں نام ہے، یہ میری زندگی مولا کے نام ہے۔ ان کے نام سے میرا دنیا میں نام ہے، یہ میری زندگی مولا کے نام ہے۔ عزیزو، آپ بھی سوچتے رہیے گا، عموماً ممبر پر آنے والے خطیبوں سے مطالبہ ہوتا ہے، سرکار حضور قبلہ و کعبہ آج آپ ایمان ابو طالب پر مجلس پڑھ دیجئے، آج آپ ایمان ابو طالب پر مجلس پڑھ دیجئے، آج آپ ایمان ابو طالب پر مجلس پڑھ دیجئے۔ میں گزارش کرتا ہوں، ایمان ابو طالب کو زیر بحث لانا سوء ادب ہے، جسارت ہے، نادانی ہے، گستاخی ہے۔ دشمن نے ایک شوشہ چھوڑ دیا اور پوری ملت اسی میں سرگرداں ہے۔ دشمن نے ایک بات کہہ دی، دشمن کامیاب ہو گیا، آپ ایمان ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا گستاخی ہے! آج دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آج کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کی بحث کرے گا؟ جرأت ہے کسی میں؟ جرأت ہے، ہمت ہے کسی میں کہ یہ بتائے کہ رسول اللہ ایمان کب لائے؟ جرأت ہے، ہمت ہے کہ یہ بحث کرے؟ جو یہ بحث کرے گا وہ جاہل کہلائے گا، نادان کہلائے گا، بارگاہ رسالت میں گستاخ کہلائے گا، کہا جائے گا اسے کچھ معرفت نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو رسول اللہ رسول ہیں، علم توحید لے کر آئے ہیں، ان کے لیے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایمان کب لائے، بس یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسالت کب شروع ہوئی، یعنی بیان توحید کب سے شروع ہوا۔ بالکل یہی صورتحال ہے۔ اب میں نے رسالت کے ساتھ امامت کا حوالہ دیا، اصول دین میں اگر توحید کے ساتھ عدل اور نبوت کے ساتھ امامت اصول دین میں ہے جو کہ ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی توحید کا قائل ہو اور خدا کو ظالم سمجھے۔ پورے عالم بشری سے سوال ہے، جائیے آپ کسی سے بھی سوال کر لیجئے دنیا میں، ہاں بعض ایسے پڑھے لکھوں سے سوال نہ کیجیے گا کہ جو بظاہر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں۔ شروع میں نے دو قسم بتائی تھی نا، ایک وہ جاہل جو سمپل جاہل ہے، ایک وہ جاہل جو جاہل اسکوائر جسے کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے پڑھ لکھ کے بھی جو جاہل رہ جائے، اس کے پاور کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جاہل ٹو دی پاور کیوب نہیں، انفینٹی تک ہے اس کی جہالت، اس کا کچھ پتہ نہیں کہ کتنا بڑا جاہل ہے، اس لیے پڑھ لکھ کے جاہل بنا ہوا ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو بعض ایسے ہیں جو پڑھ لکھ کر نادانی کی باتیں کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں کہ خدا سے نعوذ باللہ شر بھی صادر ہو سکتا ہے، خدا سے نعوذ باللہ خلاف عدل عمل بھی صادر ہو سکتا ہے، فعل صادر ہو سکتا ہے۔ لیکن دنیا کا کوئی بھی سلیم الطبع انسان، کوئی بھی صحیح الفکر انسان، کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا، قلب سلیم رکھنے والا انسان، اسے آپ پوچھیں اگر وہ خدا کا قائل ہے تو وہ خود ہی کہتا ہے خدا ظالم نہیں ہے۔ فطرت انسانی گواہی دیتی ہے خدا ظالم نہیں ہے، خدا ظالم نہیں ہے۔ جیسے فطرت گواہی دیتی ہے نا کہ خدا ہے اور جو خدا ہے وہ ظالم نہیں ہے، اسی طرح فطرت گواہی دیتی ہے کہ اگر خدا نے ہدایت کا انتظام فرمایا ہے انسان کے لیے تو یہ ہدایت کا نظام منقطع نہیں ہو سکتا کبھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 7ویں 8ویں صدی عیسوی تک تو ہدایت کا نظام رہا،
اور اس کے بعد اب ہدایت کے نظام کی ضرورت نہیں ہے. میں اور مثال دے دوں. 1947 میں ملک آزاد ہو گیا آپ کا. آزادی مل گئی 47 ہی میں تو آزاد ہوا ہے. میں غلط تو نہیں یاد ہے مجھے. 14 اگست 47. آپ کا پڑوسی ملک جو ہے, آپ کا سب سے بڑا دوست, وہ ہے 15 اگست 1947. یہی تاریخیں ہیں. اچھا, تو جب آزاد ہوا تو ایک صدر, ایک وزیر اعظم اور ایک کیبنٹ اور ایک پارلیمنٹ تشکیل دے دی گئی. اور اس کے بعد جب وہ صدر مر گیا تو پھر کوئی دوسرا صدر نہ بنایا جاتا. نہ بنایا جاتا. جب پہلا وزیر اعظم مر گیا تو پھر دوسرے وزیر اعظم کی ضرورت ہے. بھائی آزادی تو مل گئی, اب ملک چلتا رہے گا. لوگ بیدار ہو چکے ہیں, لوگ خود سے ملک چلا لیں گے. خود سے چلا لیں گے؟ نہیں صاحب, آپ بالکل ہی, آپ کو ضرورت ہے کہ ڈپریشن کی دوا دی جائے, اور یہ طے کرنا پڑے گا کہ انڈور رکھا جائے یا آؤٹ ڈور پیشنٹ کے طور پر رکھا جائے. یہ سب طے کرنا پڑے گا. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ارے ملک ہے, نظام ہے, تو اس کے چلانے کے لیے ہمیشہ وزیر اعظم چاہیے. سبحان اللہ, یہ چھوٹا سا ملک چلانے کے لیے ہمیشہ وزیر اعظم چاہیے. اور اللہ کی اتنی بڑی کائنات اور اتنا بڑا معاشرہ انسانی, اسے خدا سے آشنا کرنے کے لیے اور شریعت الہی کے نفاذ کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہادی اور رہنما نہیں چاہیے. ہمیشہ چاہیے. مقام ختم نبوت کے بعد بھی امامت درکار ہے. مقام ختم نبوت سے پہلے عیسیٰ سے لے کر مصطفیٰ تک بھئی امامت کا سلسلہ تھا یا نہیں تھا؟ اگر امامت کا سلسلہ تھا تو بتاؤ, بعد مصطفیٰ تو امامت کا سلسلہ مرتضیٰ سے شروع ہوا. قبل مصطفیٰ امامت کا عہدہ کس کی ذات میں منحصر تھا؟ اس سوال کا جواب آپ تاریخ میں تلاش کریں گے تو سوائے ذات ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی دوسرا نام نہیں مل سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اور فرما رہے ہیں. اچھا, یہ باتیں یوں ہی نہ مان لیجئے صاحب, انہوں نے تو ایک قدم اور آگے بڑھا دیا. میں ادھر 2-3 روز سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں نا کہ علی تنہا ولی نہیں ہے, علی ولی ابن ولی کا نام ہے. علی تنہا وصی نہیں ہے, علی وصی ابن وصی کا نام ہے. اب جملہ کہوں, علی امام اول ہے بعد پیغمبر, ورنہ علی امام ابن امام کا نام ہے. فرق یہ ہے دونوں کی امامت میں. علی کی امامت بہت افضل ہے, اس لیے کہ خاتم النبیین کے بعد پہلا امام ہے علی. اور ابو طالب کی امامت کی افضلیت کی بحث تو نہیں کرتا, لیکن وہ بھی بہت اہم ہے, اس لیے کہ اس نازک موقع پر امامت کا عہدہ نبھایا ہے ابو طالب نے جب مقام ختم نبوت کا ظہور ہونے والا ہے. معرفت ذات ابو طالب پیدا کریں. یہ حضرت ابو طالب ہیں جنہوں نے توحید کا علم بھی جن کی ذات سے ظاہر ہوا, نبوت کا علم بھی ظاہر ہوا. دیوان ابو طالب اٹھا کر دیکھ لیں. فرماتے ہیں, اور یہ دیوان جو ہے عجیب و غریب دیوان ہے, عجیب و غریب دیوان ہے. عربی لٹریچر میں, عربی ادب میں, عربی شاعری میں اگر آپ کہیں کہ پہلا مفکر شاعر کون گزرا ہے, پہلا دانشور شاعر, آپ سمجھتے ہیں نا مفکر شاعر دانشور شاعر ہیں. اردو میں 2 نام لوں, ایک تھے شیخ محمد ابراہیم ذوق دہلوی, استاد ذوق, ملک الشعراء, خاقانی ہند, بہادر شاہ ظفر کے استاد. اور دوسرے انہی کے معاصر تھے کون؟
نجم الدولہ، دبیر الملک، میرزا اسد اللہ خان غالب ہیں. اچھا، غالب کو لوگ ہمیشہ کہتے رہے کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، جیسے اکثر کچھ نوجوان میری تقریروں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ مشکل ہو جاتی ہے، بوجھل ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی. اور جب مشکل یہ بھی ہے کہ سمجھ میں بھی نہیں آتی اور واہ واہ بھی کرتے رہتے ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے. بہرحال تو جناب والا وہ کہلائے، غالب کہلائے مفکر شاعر، دانشور شاعر، اور ذوق کہلائے زبان کا شاعر، زبان کے شاعر. آپ کے ملک میں حضرت علامہ اقبال، لوگ انہیں حکیم الامت کہتے ہیں، انہیں فلسفی شاعر کہتے ہیں، مفکر شاعر کہتے ہیں. بہرحال میں انہیں بہت بڑا شاعر مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے استاد حضرت داغ دہلوی، داغ ہیں اقبال، داغ ہیں زبان کے شاعر، اقبال ہے فکر و فلسفے کا شاعر، ہے نا. اسی طرح عربی زبان میں جتنے شعراء تھے وہ زبان کے شاعر تھے یا عشق و محبت کے شاعر تھے. پہلا اور آخری سب سے بڑا مفکر اور دانشور شاعر جو گزرا وہ حضرت ابو طالب کی ذات تھی. یہاں پر آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ کیا شاعری جو ابھی آپ فضائل بیان کر رہے تھے ان کے مرتبہ ولایت اور مرتبہ امامت کے مطابق ہے یا نہیں؟ بنیادی طور پر ابو طالب شاعر نہیں تھے، بنیادی طور پر صاحب ولایت تھے، بنیادی طور پر صاحب ولایت تھے. مگر تاریخ انبیاء و اولیاء دیکھ لیجئے، جس عہد میں جو ولی آتا ہے، جس عہد میں جو نبی آتا ہے، اس عہد میں جو لوگوں کا مذاق ہوتا ہے انہی کے مذاق میں گفتگو کرتا ہے. چونکہ انہی کے مذاق میں گفتگو کرتا ہے. شاعری کا ماحول ہر طرف تھا، سب قصیدے پڑھ رہے تھے، اپنے اپنے قبیلے کی مداحی کر رہے تھے. اور جب ابو طالب کی زبان کھلتی تھی تو کہتے تھے کہ الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے مصطفیٰ کو ویسا ہی نبی پایا جیسے موسیٰ و عیسیٰ تھے، جن کا تذکرہ پہلے کتابوں میں آ چکا ہے. یعنی ابو طالب کے اشعار میں نے تو ایک بیت پڑھ دیا آپ کے سامنے، پورا دیوان گواہی میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ نبوت کا اعلان کیا ہے. مصطفیٰ کو مصطفیٰ کا لقب سب سے پہلے ابو طالب نے دیا، مصطفیٰ کو احمد کے نام سے ابو طالب نے پکارا، مصطفیٰ کو محمد کے نام سے ابو طالب نے پکارا. جتنے الفاظ ابو طالب کے شاعری میں اختیار کیے نعت پیغمبر کے لیے، خدا کو اتنے پسند آئے کہ سب قرآن مجید میں منتخب ہوتے چلے گئے. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ.